بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ، ان کے وکلاء مشال یوسف زئی اور نعیم حیدر پنجوتا نے ان سے ملاقات کی بنی گالہ میں، اور اس ملاقات میں بشرا بی بی نے ان کو اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ جب انہیں کھانا دیا گیا بنی گالہ میں تو اس میں مرچیں بہت زیادہ تھیں۔ اس کھانے کو کھانے کے بعد، جو کھانا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس کو کھانے کے بعد ان کی ناک اور ان کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور ہونٹ ان کے خشک ہو گئے۔ تو جب ان کی یہ کیفیت تھی، ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو وہاں پر موجود عملے نے آ کر پوچھا کہ کھانا ٹھیک تھا؟ تو بشرا بی بی نے کہا کہ جی کھانا ٹھیک تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا دوبارہ کہ کیا بالکل ٹھیک تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک تھا، جس پر پھر عملے نے کہا کہ مرچیں زیادہ نہیں تھیں؟ تو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مرچیں زیادہ تھی، تو آپ پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس کے بعد بشرا بی بی کی طبیعت مزید خراب ہوئی، ان کا پانی پیتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہو رہی تھی، پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، ان کے گلے میں ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح چھالے پڑ گئے ہیں، ہونٹ تو ان کے مسلسل خشک ہی رہ رہے تھے، یعنی کہ وائٹ ہو جاتے تھے۔ پھر ان کو ابلے ہوئے چاول دیے گئے، پھر وہاں پر میڈیکل ٹیم بلائی گئی، میڈیکل ٹیم نے آ کر کہا کہ جی آپ کا بی پی چیک کریں گے۔ بی پی چیک کیا تو وہ بی پی ہائی تھا، جس پر بشرا بی بی نے کہا کہ میرا تو کبھی بی پی ہائی رہا ہی نہیں ہے، مجھے تو کبھی بی پی ہائی کی شکایت ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پر پھر جو وہاں پر اور لوگ موجود تھے ان کا بی پی چیک کیا گیا، جب ان کا بی پی چیک کیا گیا تو ان کا بھی ہائی آیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو بی پی ایپریٹس ہے، جو یہ بی پی چیک کرنے کے لیے آلہ لایا گیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو ٹھیک آلہ لانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال وہ ٹیسٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو بشرا بی بی نے کہا جی میں نے ٹیسٹ کیا کروانے ہیں، کیونکہ اگر میں ٹیسٹ کرواؤں گی تو مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے رپورٹ کیا نکال کر دینی ہے، اور جو نئے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس طرح کا عملہ تھا جو انہوں نے بھیجا ہوا تھا۔ بشرا بی بی کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کے ذریعے اور بشرا بی بی کی طرف سے جو بتائے گئے، اور اگر کوئی اور بھی معالج ہیں ان کے ذریعے باقاعدہ چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جی ان کو کھانے میں لگاتار ایسڈ دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کوئی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ بڑا تشویشناک ہے، اور معاملہ کسی اور طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتا ہے، کیونکہ جو ان کا بیان ہے وہ ان کے وکلاء کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی معاملے کو لے کر جو پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اس سماعت کو۔ اور وہاں پر جب جیل کی انتظامیہ سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس جیل میں جگہ بہت کم ہے اور سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں۔ مطلب آپ نے ایک خاتون کو بنی گالہ جیل میں رکھنا ہے اور آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب بھی تو اسی اڈیالہ جیل میں ہے نا، تو اگر آپ سیکیورٹی کے ایشوز کی بات ہے تو وہ تو پھر عمران خان صاحب پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو آپ بشرا بی بی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جگہ کم ہے۔ مطلب ایسے بہانے، ایسے ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے فوراً ہی کہ یہ صرف بہانے بازی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ تب سے شروع ہوا تھا کہ جب سزا سنانے کے بعد بشرا بی بی تو خود پہنچ گئی تھی اڈیالہ جیل کہ میں اپنی گرفتاری دیتی ہوں، لیکن وہاں پر جیل انتظامیہ نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپ کو یہاں اڈیالہ جیل نہیں، آپ کو بنی گالہ رکھنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا تھا کہ ایک بیانیہ بلڈ کیا جائے، اور پھر یہ شروع بھی ہو گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی دیکھیں خود تو بشرا بی بی جا کر بنی گالہ میں آرام سے ٹھاٹ باٹ سے اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، اور ادھر پی ٹی آئی کی جو دیگر خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں اور دیگر اور ہیں، یہ سب جیلوں میں ہیں، کتنے ماہ سے جیلوں میں ہیں۔ تو ان کے لیے اور معیار ہے اور اپنی مرتبہ کچھ اور معیار ہے۔ اور پھر یہ بھی کچھ میڈیا کے لوگوں کے ذریعے بات ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ بشرا بی بی نے خود درخواست دی تھی اور یہ کہا تھا کہ مجھے آپ اڈیالہ میں نہیں، مجھے بلکہ آپ بنی گالہ میں رکھیں۔ تو یہ سب جھوٹ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بشرا بی بی نے اس پر خود بھی کیٹیگوریکلی اڈیالہ میں ایک سماعت کے دوران اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی میں تو رہنا چاہتی ہوں جیل میں، یہ مجھے خود وہاں پر لے کر گئے ہیں، میں تو وہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس پہ فردر پٹیشن بھی دائر کر دی گئی۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ بہت الارمنگ ہے، اس کو فوری طور پر ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ جو ان کا خود سے یہ کہنا ہے اور علاج صحیح سے کیا نہیں جا رہا ہے، ڈاکٹرز کو بلایا نہیں جا رہا ہے، اب ان کی ٹیم کے ذریعے کچھ بات ہو نہیں رہی ہے۔ بہرحال جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر جو میٹنگ بلائی گئی تھی، ٹیلی ویژن چینل کے مالکان کو اسلام آباد بلایا گیا، بلا کر ان کو انسٹرکشنز دی گئیں۔ آپ تو یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نام، ان کی تصویر، ان کی ویڈیو، ان کی کوئی خبر ٹکر کی صورت میں عمران خان صاحب کا کوئی نام، یہ سب نہیں چل سکتا ہے۔ اور یہ پچھلے سال 9 مئی کے بعد سے ہو گیا تھا کہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو اجازت نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی فوٹو چلائیں، ویڈیو چلائیں، یا آپ ان کا نام چلائیں۔
یہ پہلے سے ہی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں. اب فردر یہ ہوا ہے کہ یہ بلا کر کہا گیا ہے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کو, سب تو نہیں جا سکے, کچھ گئے ہیں اور باقیوں تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی, اور اس میں ہم نیوز کے مالک گئے ہیں, ARY نیوز کے مالک گئے ہیں, جیو کے اونر وہاں پر گئے. تو 2 لوگ تھے جو اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے, اور ان کی طرف سے انسٹرکشنز دی گئیں کہ ایک تو یہ کہ جی PTI کی اتنی زیادہ کوریج کیوں ہو رہی ہے الیکشنز کے بعد, ان کو اتنی زیادہ کوریج کیوں دی جا رہی ہے. کہا گیا ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کو جو وہاں پر موجود تھے اور باقیوں کو انسٹرکشنز پہنچا دی گئیں کہ یہ سب پر لاگو ہے اور سب نے اس پر عمل کرنا ہے. وہ یہ کہ بس جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہو نا PTI کی, تو آپ نے بس ان کو دکھانا ہے, یعنی کہ یوں جھلک دکھانی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے دکھایا, اور کچھ سیکنڈز کے بعد آپ نے اس کو نکال دینا ہے, اسکرین سے آؤٹ کر دینا ہے. یہ پہلی انسٹرکشن تھی. اور دوسری انسٹرکشن یہ تھی کہ جب کبھی PTI اب کوئی اناؤنس کرے گی نا کہ جی ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, فلاں ٹائم پہ کر رہے ہیں, فلاں جگہ کر رہے ہیں, تو عین اسی وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آ جائے گا, PMLN کا کوئی آ جائے گا, یا MKM کا آ جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس کو دکھانا ہے ایک ونڈو میں, اور دوسری ونڈو میں آپ نے PTI کی دکھانی ہے, لیکن آپ نے آڈیو جو ہے وہ پیپلز پارٹی, PMLN یا MKM کا کوئی بندہ جو بھی کوئی کر رہا ہوگا پریس کانفرنس, یا کوئی خاتون کر رہی ہوگی پریس کانفرنس, تیزابی ٹوٹکے بتا رہی ہوں گی, تو آپ نے ان کو دکھا دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ, اور ویڈیو بھی, آڈیو بھی ان کی دکھانی ہے, PTI کی آپ نے آڈیو نہیں دکھانی, یعنی کہ ان کی تیزابیت چلے گی, اور PTI کی جو مشکلات ہیں یا جس ظلم کا وہ سامنا کرتے آ رہے ہیں اس کی کوئی بات بھی ہوگی تو وہ آپ نے لوگوں کو ان تک آواز نہیں پہنچنی چاہیے. یہ دوسری انسٹرکشن تھی. تیسرا یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی بھی جو سٹیٹمنٹس PTI والے دیتے ہیں نا, آپ نے ان کو نشر نہیں کرنا, آپ نے ان کو نہیں چلانا ہے. 9 مئی کے اوپر کوئی بھی PTI کا بندہ آ کر بات کرے گا تو آپ نے نہیں چلانا. اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جی CM KP کے علی امین گنڈا پور صاحب, وہ جب CM بن بھی جائیں گے تو ان کے CM بن جانے کے بعد بھی آپ نے ان کو منیمم آپ نے ان کو, یعنی کہ کم سے کم کوریج دینی ہے, زیادہ کوریج نہیں دینی. اس کے علاوہ کہا گیا کہ جی جب بھی کوئی آ کر ریگنگ کی بات کرے نا کہ جی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, یا دھاندلے کی بات کرے, تو آپ نے اس پر یہ کہنا ہے کہ جی آپ جائیں الیکشن ٹرائبونل میں جائیں, آپ جا کر الیکشن ٹرائبونل میں بات کریں, وہ آپ کا فورم ہے, آپ کو وہاں پر اس پر نقطہ اٹھانا چاہیے. اور جب کبھی کوئی ریگنگ کی بات ہوگی تو ہم آپ کو لیگل ایکسپرٹس بتائیں گے کہ کون کون سے لیگل ایکسپرٹس ہیں, آپ نے ان لیگل ایکسپرٹس کو ہی بلا کر پروگرام کا حصہ بنانا ہے. اس کے علاوہ جی یہ اکانومی کے بارے میں بات ہوئی کہ اکانومی پہ آپ نے کوئی نیگیٹو منفی بات نہیں دکھانی ہے کہ جی اکانومی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, IMF کی بات کریں, اکانومی کے بہتر ہونے کی بات کریں, اس طرح کی چیزیں آپ نے کرنی ہے, یا آپ نے نیگیٹیوٹی پہ بات نہیں کرنی ہے. اور اکانومی پہ بھی جب آپ بات کریں گے تو آپ نے اکانومی پہ ہمارے بتائے گئے اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں نا, آپ نے ان کو لینا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں لینا. اس کے علاوہ جی جہاں تک بات ہے پروٹیسٹ کی, تو یہ کہا گیا کہ جو PTI کا پروٹیسٹ ہے وہ آپ نے نہیں دکھانا. کوئی بھی PTI کا پروٹیسٹ ہو تو آپ نے اس کو کوریج نہیں دینی. یہ بھی بڑا 2 ٹوک کہہ دیا گیا. اور دوسرا جہاں تک بات تھی نا فارم 45 کی, جی فارم 45 پہ بات نہیں کرنی, وہ یہی ہے کہ ریگنگ کی بات ہے, اصل بات ہے ریگنگ کی, کیونکہ فارم 45 کی بات کر کے ریگنگ کی بات ہوتی ہے کہ جی فارم 45 ایک ثبوت ہے, فارم 45 سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا فارم 45 کا ذکر ہوتا ہے. تو وہی بات انہوں نے کہی کہ جی ریگنگ کے اوپر آپ نے یہ موقف اختیار کرنا ہے. اس کے علاوہ جی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اب جیسا کہ آج عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, کل میاں اسلم اقبال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, تو اس پریس کانفرنس کے چلتے ہی فوراً ہی ٹھک 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 میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایگزٹ 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 ایگزٹ, یعنی کہ پریس کانفرنس کو چھوڑیں, اس میں سے نکلیں. یہ ٹیلی ویژن چینلز کو انسٹرکشنز آتی ہیں. جیسے ہی PTI کی پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے, اگر کوئی PMLN, میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسرا لائے عمل یہ ہے کہ PMLN پیپلز پارٹی یا MKM کا کوئی بندہ آ جائے گا پریس کانفرنس کرنے کے لیے, یا کوئی خاتون آ جائیں گی تیزابیت پھیلانے کے لیے, تیزابی ٹوٹکے بتانے کے لیے, تو وہ آ جائیں گے تو آپ نے ان کی تصویر اور ان کی آپ نے آڈیو دکھانی ہے. ان کو صرف آپ نے ساتھ میں ایک ونڈو میں دکھانا ہے, ان کی آپ نے آڈیو نہیں سنانی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ نے فوراً اس میں سے نکلنا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ کل جب میاں اسلم اقبال اور آج جب عمر ایوب صاحب نے 2-3 مرتبہ آئے ہیں, اڈیالہ جیل گئے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, تو آپ نے وہیں پر ساتھ ہی میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ ایگزٹ 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 ایگزٹ. یہ تو اسی طرح ہی ہو گیا جس طرح جہاز پائلٹ اڑا رہا ہوتا ہے اور کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جاتی ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی کریش والی سچویشن ہو جاتی ہے, تو پائلٹ کی طرف سے کال دی جاتی ہے, کنٹرول ٹاور کو کہا جاتا ہے مے ڈے مے ڈے مے ڈے. تو اسی طرح ایگزٹ 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 کہ PTI کی پریس کانفرنس آ گئی ہے تو الارمز بجنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹان 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 ٹان. اور اسی طرح سے ایک اور اس میں یہ کہ جو آج عمران ریاض خان کو اور اسد طور کو
FIA کی طرف سے نوٹس دیا گیا ہے. یہ جو پچھلے مہینے جنوری میں 13 جنوری کو فیصلہ آیا تھا بلے کے نشان کا, تو اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کی طرف سے تنقید کی گئی تھی چیف جسٹس صاحب پر اور ان کے ساتھ دیگر اور ججز پر, تو اس پر FIA کی ایک JIT تشکیل دی گئی تھی جس میں FIA اس کو لیڈ کر رہی تھی, اور اس میں جن لوگوں کے نام آئے تو ان کو نوٹسز بھیجے گئے تھے. تو یہ اس کے اوپر سیکنڈ نوٹس ہے, یہ ایک نیا نوٹس نہیں ہے, کیونکہ کل سے PMLN نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا ہے. PMLN نے بتانا شروع کر دیا کہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں جیسے ہی ان کی حکومت قائم ہوگی, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو PMLN کے مخالف ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا ہے اور کریک ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو کسی طریقے سے خاموش کروانا ہے تاکہ PTI کا پوائنٹ آف ویو آگے نہ جا سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کل سے صدیق جان اور عمران ریاض خان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی گئی ہے, PMLN کی طرف سے. خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کی اور بھی دیگر جو PMLN کے لوگ ہیں وہ اس پہ ٹویٹس کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ٹویٹس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو عمران ریاض خان کو اور اسد طور کو یہ سیکنڈ نوٹس ملا ہے FIA کی طرف سے اسی نوٹس کے فالو اپ پہ. تو یہ کب آیا ہے, یہ کیسے موقع پر آیا ہے کہ جب یہ ساری کیمپین دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے PMLN کی طرف سے, اور بتا دیا انہوں نے کہ آگے کا ان کا لاہ عمل کیا ہوگا. اور اصل سوال یہ ہے کہ یہ میڈیا تک نوٹس کس نے پہنچایا کہ بھائی یہ نوٹس آ گیا, یہ دیکھ لیں نوٹس, اور اس کو پھیلانا شروع کر دیں کہ بھائی نوٹس بھیج دیا ہے, دوسرا نوٹس چلا گیا FIA کی طرف سے. یہ ادھر سے ہی نوٹس آیا ہے کہ جو ٹیلی ویژن چینلز کو ملاقات کے لیے جہاں بلایا گیا تھا اور جو انسٹرکشنز دی گئی تھیں اور جن کی طرف سے انسٹرکشنز دی گئی تھیں انہی کی طرف سے یہ FIA کا جو سیکنڈ نوٹس ہے جو عمران ریاض خان کو اور اسد طور کو بھیجا گیا ہے, اس کو سب تک پہنچایا گیا ہے, پھیلایا گیا ہے.